میں بڑے بڑے پوسٹوں پہ رہا، یونیورسٹی میں بڑی کوشش کی کہ یونیورسٹیز میں چینج لے آؤں. میں نے یہ نہر پہ، لاہور میں جو نہر ہے اس پہ بڑے کیمپسز ہیں، میں نے سارے بند کر دیے کہ مجھے یہ ویکینڈ ایم فل اور ویکینڈ پی ایچ ڈی نہیں چاہیے. یہ مذاق جو ہو رہا ہے ایجوکیشن کے ساتھ میں نے سارے بند کر دیے. جی وہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کھلوا دی. اور یونیورسٹی میں یہاں پہ میں نے بڑے چینجز کی کوشش کی. پتہ ہے یونیورسٹیز میں استاد بچوں سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ یونیورسٹیز میں اگر آپ کوئی چینج لاتے ہیں تو لا سکتے. میں لوگوں کو کہتا ہوں واحد یہ ہمارے کیٹیگری کے استاد ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. سر چھوٹا ہوتا ہے وہ تو تپڑ سے ڈرتا ہے بچہ، جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے 9ویں 10ویں میں اگر آپ بچے کی طرف جا رہے ہیں غصے میں اور وہ ذرا آنکھیں دکھا دے تو سلو ہو جاتے ہو کہ نہیں؟ ایف ایس سی میں تو اس کے نزدیک نہیں جاتے اور یونیورسٹی میں تو اس سے دور بھاگتے ہو. پتہ ہے یہ کیوں؟ اب آگے سوچیں، بتائیں ہم ایز اے ٹیچر ہمارے بچے ہماری زیادہ عزت کرتے ہیں یا مولوی صاحب کے شاگرد اس کے زیادہ عزت کرتے ہیں؟ مولوی صاحب. وہ تو آپ ضرور کہیں گے کہ وہ تو دین کی باتیں. ایک اور استاد بتانا چاہ رہا ہوں، جو بچہ سر ہم سے اسکول میں تنگ آ جاتا ہے، دوسری کلاس میں اسکول چھوڑ جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ ورکشاپ میں. ورکشاپ میں شاگرد بنتا ہے. یہ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو ہم شاگرد ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ بچہ اسکول وہاں میکینک کے پاس بیٹھتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں آپ کا بچہ جو آپ سے میٹرک ٹاپ کرتا ہے، ایف ایس سی ٹاپ کرتا ہے، آگے جاتا ہے، کبھی عید پہ آپ کے پاس مٹھائی لاتا ہے؟ اور مستری کا بچہ، مستری کا اسٹوڈنٹ شاگرد، سر عید پہ چلے جاؤ آپ کو مستری کے پاس مٹھائیاں نظر آ جائیں. مستری صاحب بیمار ہو گئے، ہسپتال چلے گئے، سر شاگرد موجود ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے شاگرد کب آئے؟ آپ کے شاگرد کبھی آئے کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں؟ Do you know why? Just think why. ہم نے جس بچے کو باہر پھینکا وہ اتنا اچھا بن گیا کہ اپنے استاد کے ساتھ راتیں ہاسپٹل میں گزار رہا ہے. وہ بچہ اتنا اچھا ہے کہ وہ راتیں ہاسپٹل میں اپنے میکینک استاد کے ساتھ گزار رہا ہے. جس بچوں کو ہم نے گلے لگایا وہ بڑا بھی ہو گیا، وہ ہماری عزت ہی نہیں کرتا. Do you know why? شاباش، کوئی مجھے بتائیں سر، آپ لوگ سارے استاد ہیں میری طرح. What's the reason کہ میرا شاگرد میری عزت نہیں کرتا؟ سر عزت کون کرتا ہے؟ جس بچے کو ہم عزت دلائیں گے تو وہ عزت کرے گا نا سر. جس بچے کو ہم عزت کی زندگی دیں گے تو وہ عزت کرے گا. جس بچے کو ہم نے اسکول سے نکالا، بے عزت کیا، استاد نے اس کو بٹایا اور اس کو مستری بنایا، دکان کھول کے دی، سر وہ بچہ 8 سال بعد اپنی دکان کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ 8 سال بعد آپ کا بچہ میٹرک ٹاپ کرتا ہے، ایف ایس سی ٹاپ کرتا ہے، یو ای ٹی لاہور چلا جاتا ہے. اس دوران جب وہ یو ای ٹی سے واپس آتا ہے، آپ کا کلاس 2 کا شاگرد سر کہاں ہوتا ہے؟ دکان کھولی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس اپنے شاگرد ہوتے ہیں یا نہیں؟ یو ای ٹی کا وہ لڑکا واپس آتا ہے، کہتے ہیں اپنے کلاس فیلو کو دیکھ کے آتا ہوں. اپنے کلاس فیلو کے پاس بیٹھا ہے، یہ جو دوسری کلاس میں نے اسکول سے نکالا تھا وہ الیکٹریشین بنا ہوا ہے اور وہ دوسرا الیکٹریکل انجینئر بنا ہوا ہے. سر ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ پیسے کون زیادہ کماتا ہے؟ میکینک، الیکٹریشین. اور یہ غریب 1 سال تک تو لوگ اس کو انجینئر صاحب کہتے ہیں، 1 سال بعد تو انجینئر صاحب بھی گالی بن جاتی. ہم نے اس کو عزت نہیں کیا، ہمارے پڑھانے کے اس نے اس کو عزت تو نہیں دی. وہ ہماری عزت کیوں کرے جس کو ہم نے عزت دی نہیں؟ عزت وہ آپ کو دیتا ہے جس کو آپ عزت دلاتے. میکینک والا، الیکٹریشین والا شاگرد
کو سوسائٹی نے بے عزت کیا، اس نے عزت کی جگہ پہ بٹھا دیا. یہ فرق ہے. And this is what is going to happen, and we are going to talk about today. We need to change this system. کیونکہ مین سٹریم کیا ہے؟ مین سٹریم 90% 95% بچے تو ہمارے پاس ہیں نا، ہسٹری میں ہیں. مولوی صاحب کے پاس تو 1.5% بچہ ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں ہم پاگل ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو یہ والی ایجوکیشن دلا کے. سر ماسٹر کرنے کے بعد اور ایک بچہ مولوی بننے کے بعد کون سا اپنے والدین کی زیادہ عزت کرتا ہے؟ ہم پاگل ہیں. ہم نہ اپنے لیے عزت کماتے نہ بچے کے لیے عزت کماتے. اس سٹریم میں ڈال کے نہ اپنے لیے عزت کماتے نہ بچے کے لیے عزت کماتے. اس سے تو وہ سٹریم اچھا ہے. اگر ہم نے یہ چینج نہیں کیا، میرا ایک آج کلیئرلی یہ پوائنٹ سن لے اور اپنے دماغوں میں بٹا دیں. ہمارے علاقے میں وزیرستان میں جب ایک فیملی میں غربت آ جاتی ہے، غریب ہو جاتے، تو سب سے پہلے والدہ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے اپنے ہار وار بیچ دیتی ہے. اس کو اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہار بیچتی ہے. اور جب وہ ختم ہو جائے تو والد کا زیور ہوتا ہے کلاشنکوف، اسلحہ. پھر والد اپنا اسلحہ بیچتا ہے بچوں کو کھلانے. اس وقت پاکستان کا یہی سٹیٹس ہے، یاد رکھیں. آپ کو دیوالیہ کر کے آپ کا اسلحہ ایٹامک بم ول بی ٹیکن بائی دیم. یہ ذہن میں بٹھا دیں. یہ ساری جو گیم ہو رہی ہے، یہ اکنامیکل گیم جو ہو رہی ہے، آخر جب آپ دیوالیہ ہوں گے روٹی نہیں ملے گی تو سر کون چیخے گا کہ ایٹم بم کیوں ہٹا رہے ہو؟ یہ سیاستدان جو گیمیں کھیلتے ہیں، جو ملک کو بیٹھا رہے ہیں، ملک بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد کیا بنے گا؟ سر ہمارے پاس 3-4 سال ہے. 3-4 سال سے لمبا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ان 3-4 سالوں میں ہم نے کوئی پازیٹیوٹی کریٹ کی تو یہ ملک، یہ قوم بچ جائے گی. ادروائز ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہی. اور اگر یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس میں کوئی امینڈمنٹ چاہتا ہے تو بتائیں، بالکل میں تیار ہوں. جو سولوشن میں بتا رہا ہوں اگر اس میں کوئی کسی کو امینڈمنٹ چاہیے میں تیار ہوں. لیکن وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ سولوشن. ہمارے پاس کسی نے نہیں آنا، کسی اور نے نہیں آنا کہ آ کے ہماری خدمت کرے اور ہمیں بچائے. اور یہ سیاستدان بھی نہیں بچا سکتے، ڈی سی صاحب بھی نہیں بچا سکتے، کمشنر صاحب بھی نہیں بچا سکتے. یہ سارے فضول بول رہے ہیں. بچانے والے لوگ یہی ہیں. یہ جو ہم لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہمیں نہیں لگنا. ہم خود لیڈر ہیں. میرے ہر سکول کا ہر پرنسپل، ہر ٹیچر لیڈر ہے. اس نے خود کچھ کر کے دینا ہے. اور اسی بات پہ آج ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں تھرو کینٹاب. میں نے آپ کو بتایا میں آپ کے پاس کیوں آیا. کینٹاب آپ جی سی لاہور سے پڑھے تو آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ راوین. کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ لے تو آپ کو لوگ کینٹاب کہتے ہیں. یہ کینٹاب ادارہ جو ہے اس کا بیسک آبجیکٹو بس ایک ہی ہے. میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اپنے بچوں کے لیے تو مرغی بھی ہاتھ پاؤں مارتی ہے، کانا ڈھونڈتی ہے. مرغی بھی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے باز کے ساتھ بھی لڑتی ہے، کتے کے ساتھ بھی لڑتی ہے، جانور کے ساتھ بھی لڑتی ہے. یہ اپنے حد تک رہنا، اپنے حد تک سوچنا، یہ بہت لمیٹڈ اپروچ ہے. اپنے بچوں کو میں نے بچا لیا، اپنے بچوں کو کنسپچوئل اسٹڈی پہ لے گیا. all of them are having better future, but what about the rest? یہ لوگ ہم لوگ بعض اوقات بہت شارٹ سائٹڈ ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ کسی کا بس چلتا ہے، 5 مرلے کے گھر کا بس چلتا ہے تو 5 مرلے کا گھر بنا کے بڑے خوش ہوتے ہیں باتھ روم بچوں کے لیے. کسی کا 10 مرلے کا چلتا ہے تو 10 مرلے کا بناتا ہے. کسی کا 10 کنال کا چلتا ہے تو 10 کنال کا بنا لیتا ہے. کسی کا 100 کنال کا چلتا ہے تو 100 کنال کا بنا کے سمجھتا ہے میں نے تو اپنے بچوں کا مستقبل سیف کر لیا. کیا سیف ہے؟ لیٹس اسیوم باہر بڑا گھر بنایا ہوا ہے،
100 کنال کا گھر ہے سر, 100 کنال کا گھر ہے, صبح آپ کا بچہ نکل رہا ہے,